روحانی تعلق سے انسان کی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ روح کی اتنی تربیت ہو جائے، اتنی روح کی صفائی اور روح کا تزکیہ ہو جائے، اب انسان جو ہے اس کی توجہ میں صحیح نصب العین اس کی اپنی توجہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کوئی نہ رہے، باقی جو کچھ ہے وہ خدا کے ذریعے سے ہی، اور پھر جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے سامنے جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، اور جس چیز کو چھوڑتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے چھوڑتا ہے، اسی کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ یہ ہے روحانیت کے آثار انسان کی زندگی کے اوپر، کہ جب روحانیت پیدا ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ شریعت کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا بندہ بن جاتا ہے، اور قلب جو ہے اس کا منور ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر وہ تمام علائشیں دور ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اور بندے کے درمیان جو رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے بندے کو کا منہ پھیر دیتی، رخ پھیر دیتی ہیں، وہ ساری بے بس ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے لب لباب اور ما حاصل روحانی تعلق کا اور روحانی زندگی کا۔ باقی اس کے علاوہ لوگ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی جن نکال لیتا ہو تو اس کی روحانیت بڑی طاقتور ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص سے عجیب و غریب واقعات جو ہیں وہ رونما ہوں تو وہ اس کی روحانیت کی دلیل ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اگر دم کیا اور دم کرنے سے اثر صحیح ہوا، تعویذ دیا، تعویذ نے صحیح اثر کیا، جن نکالنے سے نکل گئے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے۔ اور عام طور پر جو عملیات کے ذریعے سے ایسی چیزیں جو کی جاتی ہیں ان کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ والے بھی ہیں، جب پھونک مارتے ہیں یا تعویذ دیتے ہیں تو ان کا جو اعتماد ہوتا ہے وہ عملیات کے اوپر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا اعتماد اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات پر ہوتا ہے، اور اس کی ذات کے ساتھ ان کا انفرادی تعلق ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر اس میں بھی بڑا عمدہ اثر جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے۔ کبھی کبھی بغرض امتحان ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے یہ باتیں جو ہیں ان کو دور کر دیتا ہے، وہ دم کرتا بھی رہے تو کچھ نہیں ہوتا، تعویذ دکھتا دیتا بھی رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ لوگوں نے آج کل اس کو معیار بنا لیا ہے قرب الہی کا، تو معیار یہ چیزیں نہیں۔ اس طرح جس کو کرامت کہتے ہیں، عجیب و غریب واقعات کا رونما ہونا، یہ بھی کوئی معیار نہیں۔ یہ اگر یہ معیار ہوتا، یہ ہندوؤں کے پنڈت جو ہیں وہ عجیب و غریب واقعات وہ کیوں دکھا سکتے؟ حالانکہ وہ بھی دکھاتے ہیں، عیسائیوں کے پادری بھی دکھاتے ہیں، اور ہندو سادھو جو ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں، اور ایسی عجیب و غریب چیزیں جو ہیں وہ جنات بھی دکھاتے ہیں۔ تو پھر سب سے بڑے ولی اللہ تو یہ پنڈت اور یہ پادری اور یہ جنات وغیرہ یہ ہونے چاہیے پھر۔ حالانکہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کی کوئی ولی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی زندگی ان ساری باتوں سے ہوتی ہی خالی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے۔ تو بات کو سمجھیں کہ یہ تعویذات اور دم درود اور کیا نام ہے جنات کو نکالنا اور جو عجیب و غریب واقعات جو ہیں ان کو رونما کرنا، یہ ولایت کی دلیل نہیں۔ ہاں ولایت کے اثرات اس کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آئیں، آ سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ آئیں۔ ولایت جو ہے جس کو روحانیت کے لفظ کے ساتھ ہم یاد کر رہے ہیں یہاں پر روحانی تعلق کے طور پر، تو یہ صرف اس بات کا نام ہے کہ آدمی اپنے دل کو اتنا مزکا اور اتنا مصفا اور اتنا سدھار لے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اور اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہر کام میں، ہر بات میں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی جو ہے وہ اس کا نصب العین ہو۔ اس کو یہی فکر ہو ہر کام میں کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں یہ کام کروں تو۔ اس طرح کا تعلق جب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے تو یہ ایک روحانی زندگی ہے، روحانی تعلق کا اثر ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ بات ہے کہ یہ کسی صاحب قلب، کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کی صحبت سے یا اس کے فیض سے ہی یہ چیز جو ہے یہ حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بغیر حاصل ہونا اس کا ناممکن تو میں نہیں کہتا، لیکن کبھی ہو بھی سکتا ہے، لیکن عام طور پر نہیں ہوتا۔